الرحیم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں اعمال کی اصلاح یا اصلاح اعمال سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور اس میں اخلاص اور ریاکاری پر بیان کرنے کے بعد پھر ہم نے توبہ کا بیان اسٹارٹ کیا تھا۔ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے، اور توبہ کی مقبولیت کے لیے 3 شرائط آپ کو ذکر کی تھیں کہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو اور اس پہ شدید قسم کی ندامت انسان کو ہو، شرمندگی ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں، ایک بدنی عبادت میں کوتاہی، ایک مالی عبادت میں کوتاہی، ایک ایسے کسی عمل کا ارتکاب کر دینا کہ جس کا تعلق کسی مالی یا بدنی عبادت سے نہیں ہو، جیسے شراب پی لینا۔ ان تینوں کے توبہ کے طریقے مختلف تھے، یعنی توبہ تو وہی ہے جو ہم نے عرض کیا 3 شرائط کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور افعال کا ارتکاب بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح مخلوق خدا کے حق میں کوتاہی کی بنا پر جو انسان گناہگار ہوا، اس کی بھی 3 اقسام بنائی تھیں کہ کسی کو ہم نے مالی اذیت پہنچائی، مالی نقصان پہنچایا، روحانی اذیت پہنچائی، جسمانی اذیت پہنچائی، تو اس پر بھی توبہ کے مختلف انداز اور طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ وہ یاد رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کی ترغیب کے لیے آپ کو مختلف فضیلتیں عرض کر رہے تھے، جس میں اب آخر میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عرض کر رہے تھے، جس کا خلاصہ مختصراً یہ تھا کہ وہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر وہ کسی عابد کے پاس پہنچا، توبہ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، اس نے انکار کر دیا، اس نے اسے بھی قتل کیا، اس طرح 100 پورے ہوئے۔ پھر ایک عالم دین کی رہنمائی کی بنا پر کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو آپ کی بستی ہے بروں کی بستی ہے، آپ یہاں سے نکلیے اور فلاں پہاڑ پر کچھ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں جا کے عبادت کریں، ضرور آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ راستے میں اس کا انتقال ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، یا ایک فرشتے کو فیصلے کے لیے بھیجا، اس نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب تھا تو ہلاک ہوگا، اور نیکوں کے قریب تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جب ناپا گیا تو واقعی وہ نیکوں سے قریب تھا تو اس کی بخشش کر دی گئی۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی انسان اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو، کہ جب بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص زندگی میں ہر قسم کے نیک عمل سے دور رہتے ہوئے 100 قتل بھی کر لے جو سب کے سب ناحق ہوں، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے بخشش کا پروانہ حاصل کر لے، مغفرت کا تحفہ حاصل کر لے، تو اس امت میں رہنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ اگر اس شخص سے کم گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اس لیے کبھی کوئی گناہ گار مایوس نہ ہو۔ ہمارے جو بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی خطا ہوئی، گناہ ہوئی، تو آپ اس کو بڑا ضرور سمجھیں، لیکن ناقابل معافی تصور نہ کریں۔ زندگی میں تو اللہ تعالیٰ شرک کو بخش دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم نے تبلیغ جب فرمائی تو مشرکین ہی ایمان لے کر آئے تھے، بہت سے مشرکین ایمان لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی توبہ قبول کر لی۔ تو شرک کرنا یہ گناہ اعظم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جب اس کی توبہ ہو سکتی ہے، توبہ قبول کی جا سکتی ہے، یا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر بتائیے کہ ہمارے گناہوں کی توبہ کی قبولیت میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ انسان کامل توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش بڑی وسیع ہے، اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسری بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ اگر کسی سے دینی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو پہلے درست شخصیت کا انتخاب کریں۔ صرف عبادت سے متاثر ہو کر، کسی کی عبادت سے متاثر ہو کر یہ سوچنا کہ شاید شرعی رہنمائی کے سلسلے میں بھی یہ شخص کامل ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے ثابت کو اس نے دیکھا کہ عابد ہے، اس سے مسئلہ معلوم کر لیا، عابد صاحب نے کہا تمہاری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، جہالت میں مبتلا ہو کے مشورہ دیا تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، وہ خود بھی ہلاک ہوا، اس پر ایک قتل کا وبال ڈلوا دیا۔ پھر اس نے عالم دین سے معلوم کیا تو انہوں نے درست مشورہ دیا کہ ضرور آپ کے اور آپ کی گناہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، تو آپ نیکوں کے پاس جا کے عبادت کریں، اور اس کے بہترین مشورے پر یہ بخشش پا گیا، نجات پا گیا، اور آج آپ کے اور میرے لیے
توبہ کے سلسلے میں ترغیب کا سبب بن رہا ہے، سعادت حاصل کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، قیامت تک اس شخص کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا، ہم آپ کو پچھلے پروگرام کے آخر میں یہ سمجھا رہے تھے کہ جب بھی آپ دینی طور پہ کسی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، عالم دین کا انتخاب کریں، جاہل سے ہرگز مشورہ نہ مانگے، بلکہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا دنیاوی طور پہ بھی آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہیں تو ہر عام شخص سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، صاحب الرائے شخص ہو، اچھا مشورہ دینے والا ہو۔ جس فیلڈ کا آپ مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں، کاروباری فیلڈ ہے آپ کی، تعلیمی فیلڈ کا ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں آپ کسی سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ وہ شخص اس فیلڈ کے بارے میں کلام کرنے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے تعلیمی فیلڈ میں مشورہ کرنا ہے اور آپ نے گلی کے ایک جاہل شخص سے مشورہ شروع کر دیا کہ میں کیا کروں، تو یہ لازم سی بات ہے کہ وہ کیسا مشورہ دے گا۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم غلط قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں اور بعض اوقات بعد میں پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں ضمن یہ مشورہ عرض کروں گا اور اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ خود سوچئے کہ جب ایک جاہل سے لیا گیا مشورہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، ایک مشورہ، تو خود سوچئے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو اپنا رہنمائی کسی جاہل کو بنا لے اور ٹوٹل رہنمائی کے لیے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے آپ اگر کسی کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں، دینی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، باطنی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کا راستہ اپنے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل آسانی سے طے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا انتخاب فرمائے کہ جو واقعی آپ کی رہنمائی کا اہل ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ بعض لوگ جیسے اب پیر حضرات ہوتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رہنمائی کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری اعلانیہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، باشرہ نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پامالی ان کی عادت ہوتی ہے۔ بعض تو چرس پیتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگانا، تصویروں کو سجدہ کرنا، نماز قضا کرنا، عورتوں کو بے پردہ اپنے سامنے بٹھانا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کے بیعت کرنا، وہ پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں دبوانا، اس طرح گناہوں کے سلسلے کا آغاز رکھنا۔ کتے تک لڑواتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کتوں کی لڑائیاں دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ پھر بد نگاہی، فلمیں دیکھنا، مختلف مناظر دیکھنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ چیزیں ہم پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو مار لیا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود غور کیجئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ کوئی اپنے نفس پہ غالب ہوگا؟ انہوں نے تو کبھی اس طرح کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جرأت نہیں کی۔ آج کے دور میں کیسے؟ اب اگر ایسے شخص کو کوئی اپنا رہنما بنا لے تو بتائیے اس کی ہلاکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ یہاں تو ایک مشورے پر ہلاکت تھی اور یہاں پوری زندگی کسی کے حوالے کر دینا، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کو رہنما بنانا چاہیے، بہت ہی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی بڑی برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی صحبت بہت عزیز ہے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا تو کیا کچھ پائے گا؟ جو گناہگار شخص 100 قتل کرنے کے بعد ان کی صحبت کے ارادے سے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چلنے کو ہی اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دیا، تو خود سوچئے کہ جو ان کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرے گا وہ کتنی فضیلتیں پائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو کاش ہم خود نیک بن جائے، جیسے ان نیک لوگوں کی طرف چلنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی، تو ان نیک لوگوں کے درجات کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں خود نیک بننا چاہیے کہ ہمارے ذات میں، ہمارے کردار میں اتنی برکت پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں دیکھے وہ نیک بن جائے، جو ہماری صحبت میں بیٹھے تو ہماری صحبت اس کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، ہم کوشش کریں تو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ مقام نہیں حاصل کر سکتے، کم از کم اس سے نچلا مقام کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ جس طرح یہ شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار نیک لوگوں کی طرف چلا تھا اچھے ارادے کے ساتھ، تو نجات و بخشش ہو گئی۔ تو جو شخص روزانہ ان کے پاس آئے جائے، ان کی صحبت میں رہے، تو نامعلوم کون سا چلنا کس وقت اس کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس لیے نیک صحبت اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے کہ ہمیں صحبت اچھی لگتی ہے بروں کی صحبت۔ ہم گلی سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری نگاہیں ان دوستوں کو تلاش کرتی ہیں جو بے نمازی قسم کے ہوں، ماں بہن کی گالیاں بکنے والے ہوں، چرس پینے والے، شراب پینے والے، گندی فحش باتیں کرنے والے، لڑکیوں کے بارے میں مختلف معلومات رکھنے والے، فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرنے والے،
ہمارے ذہن کو گندگی فراہم کرنے والے، غلط رہنمائی دینے والے اور معذرت کے ساتھ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کی ترغیب دینے والے، اور جب ہم جہنم والے اعمال اختیار کر لیں تو اس سے خوش ہونے والے، جنتی اعمال اختیار کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ ناراض ہو جانے والے، اس قسم کے لوگوں کی ہم صحبت اختیار کرتے ہیں۔ یوں ہی اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم سب سے پہلے ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو آخرت کی بربادی کا سامان تیار کرنے میں بہت ہی بڑے معاون اور انتہائی ماہر ہوتے ہیں۔ خود ہم بھی بعض اوقات اسی قسم کے ہوتے ہیں، جو لوگ ہمارے مسلمان جو نوجوان نسل ہے وہ خود بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری عجیب غریب صورتحال ہے۔ نیک آدمی کو تو پاس رہنا ہی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی کیا باتیں کرے گا، وہی نماز کے بولے گا، روزے کا بولے گا، اس سے بھاگو بھائی، ہم تو بور ہو گئے بھائی یہ باتیں سن سن کر۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، روزانہ فحش باتیں ہوں، روزانہ غلط مناظر ہوں، اس سے کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا۔ بور ہوتا ہے تو اللہ کی بات سے، بور ہوتا ہے تو رسول کی بات سے، بور ہوتا ہے تو دین کی بات سے، بور ہوتا ہے تو شریعت کی بات سے، بور ہوتا ہے تو پاکیزگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں تو یقینی سی بات ہے غلط نہیں ہے، گندگی ہمارے اندر ہے۔ مکھی پورے بدن کو چھوڑ کر زخم پہ جا کر بیٹھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں گندگی ہے، وہ گندگی پسند بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال جیسے اس کی فطرت بنائی، وہ گندگی پر جا کر ہی مطمئن ہوتی ہے۔ تو ہم مکھی سے کراہت کرتے ہیں، وہ اگر ہمارے ہاتھ پر بیٹھ جائے، ہونٹ پہ آ کے بیٹھ جائے تو اور زیادہ دھوتے ہیں جلدی سے جا کے، او کہاں آ گئی گندگی بیٹھ گئی، ہاتھ پہ بیٹھ گئی تو بعض نفاست پسند تو ہاتھ جا کر دھوتے ہیں، مکھی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ جہاں پہ مطلب صفائی پسند ہوتے ورنہ بعض تو گھروں میں مکھیاں بہت ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں ایک مخلوق جو گندگی پسند ہے اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ صرف مکھی تک یہ ہماری کیفیت کیوں محدود رہتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو پسند کریں اور ہماری طبیعت برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں بے چینی محسوس کرے۔ ہم نیک آدمی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، اور اگر ایسا بننا فی الحال میرے لیے ممکن نہ ہو کہ بتدریج میں وہاں تک پہنچوں تو پھر مجھے ایسوں کی صحبت عطا فرما دے تاکہ میں ایسا بن جاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی وسیع القدرت ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں ہمیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہماری شخصیت میں اتنا اثر تاثیر پیدا کر دے کہ دوسرے نیک بن جائیں، ہمیں نیک بنا دے۔ لیکن بہرحال تو اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ شخص نے عالم دین نے اگلا مشورہ یہی دیا کہ اس بستی میں تم مت ٹھہرو، یہ بروں کی بستی ہے، تم وہاں جا کے عبادت کرو۔ یہ مشورہ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ صحبت ضرور اثر کرتی ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بری صحبت کا برا اثر ضرور غالب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت کیسی ہے۔ ایک انسان بعض اوقات آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، نیک بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، وہ گالیاں چھوڑنا چاہتا ہے، وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، بری حرکتوں کا ترک چاہتا ہے، لیکن صحبت دوبارہ اس کو اس طرف مائل کر دیتی ہے یا مائل ان کے ترک پر مائل ہونے ہی نہیں دیتی ہے، کہ ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جن کا روزانہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس قسم کے کام ہونے ہی چاہیے، تو آدمی بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی صرف مروت کی وجہ سے ان کے ساتھ گناہوں میں تعاون کرتا رہتا ہے اور اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر انسان کسی برے کی صحبت میں رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عادات انسان کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کر جائیں گے اور وہ برا بن جائے گا۔ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہیں، ایک دن اس کے ہاتھ میں بھی سگریٹ آ ہی جائے گی۔ بے نمازی کے ساتھ رہیں، اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ترک نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنے والا اگر کسی گالی بکنے والے کے ساتھ رہنا شروع کر دے، کچھ عرصے بعد اس کی زبان پر بھی گالی جاری ہو جائے گی۔ اگر آپ والدین سے بدتمیزی کرنے والے کسی شخص کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں، کچھ عرصے بعد خود بخود آپ یہ دیکھیں گے کہ والدین کے سامنے ہمارے اندر بھی باطنی طور پہ جرأت پیدا ہو جائے گی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا اور سخت لہجے میں گفتگو کرنا انسان شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی صحبت میں رہ کر انسان برا بنتا ہے اور بروں کی صحبت میں رہ کر توبہ کی طرف مائل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی یا بعض بہن ہمیں بعض اوقات فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں، بڑا ارادہ کرتے ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ غالباً اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے، تو پھر گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ تو سب سے پہلے گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ اور توبہ کی طرف مائل ہونے کا
مؤثر ترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان بروں کی صحبت چھوڑے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ اچھوں کو دیکھیں گے تو اچھا اثر قائم ہوگا۔ نمازی کو دیکھیں، خوف خدا رکھنے والے کو دیکھیں، زبان کی حفاظت کرنے والے کو دیکھیں، اپنے دینی کام سے کام رکھنے والے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ وہی انسان کے اندر عادات پیدا ہوتی ہیں کہ اثر انسان کی فطرت قبول کرتی ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبصورت بنائی ہیں کہ انسانی فطرت خود بخود انہیں قبول کرتی ہے۔ فطرت انسانی اور تعلیمات شریعت یا تعلیمات اسلام ان میں بڑی موافقت ہے، باہم بہت مطابقت ہے، فوراً انسان کی طبیعت اسے قبول کرتی ہے۔ اب اگر قبول نہیں کر رہی ہے بالفرض تو یقینی سی بات ہے درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے، اس رکاوٹ کو ختم کریں گے دوبارہ پھر ہمارا سلسلہ وہیں سے قائم ہو جائے گا جو بالکل پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا شعور حاصل کرنے کے بعد وہ سلسلہ قائم تھا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس واقعے سے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، لہذا ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے تھے اور کتنے زیادہ گناہ ہمارے اوپر ہو گئے ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کر کے فوراً سے پیشتر ان پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ کیا اجتماعی توبہ یا اجمالی توبہ جس کو کہتے ہیں یہ کافی ہوتی ہے یا فردن گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی؟ مثلا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ جتنے میرے سابقہ زندگی گناہ ہیں میں ان سب پر توبہ کرتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ یا سوچے وہ ایک گناہ، زبان کے گناہ، سے غیبت ہوئی تھی اس پر توبہ کرے، چغلی ہوئی تھی اس پر توبہ کرے، کس کی چغلی کی تھی اس پر توبہ خاص، یعنی چوری کی تھی ایک اس پر توبہ، کوئی کسی کو مارا تھا اس پر توبہ، کسی فلاں شخص کو گالی بکی تھی اس پر توبہ، پھر دوسرے کو گالی بکی تھی اس پر توبہ، کیا فردن علیحدہ علیحدہ کرے یہ ضروری ہے یا اجتماعی طور پہ کر لے؟ اس میں علماء کرام مختلف ہیں، خود صحابہ کرام میں، تابعین میں اختلاف ہے۔ اس کا انشاءاللہ حل یا اس کے بارے میں کچھ کلام ضرور کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔